الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام وصل على محمد بعدد من قعد وقام. محترم مصلیان اکرام، اسٹیج پر ممبر رسول کے قریب بیٹھنے والے ہمارے مسجد کے صدر صاحب اور اراکین کمیٹی، نائب صدر صاحب، معتمد صاحب، خازن صاحب اور مصلیان اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہماری اس ممبر رسول کے قریب بیٹھنے والی معزز شخصیت جس سے جو محتاج تعارف نہیں، جناب حافظ مولانا ڈاکٹر عبدالودود صاحب، خطیب مسجد اعظم۔ محترم مصلیان اکرام، مجھے کچھ آتا نہیں، لیکن کیا کروں، کرتا مرتا کیا نہ کرتا، مرتا کیا نہ کرتا۔ صدر صاحب کا حکم تھا کہ آج شب برات کے موقع پر بھی بولنا ہے، تو میں بولا یہ میرے لیے غنیمت ہے، تو میں نے ہاں کر دی اور میں آپ کے حکم کے مطابق حکم کو بجا لانے کے لیے آپ حضرات کے سامنے بیٹھ گیا۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہت سارے انسانوں کو پیدا فرمایا، اور ان انسانوں میں بہت سارے مذاہب کو، بہت سارے دینوں کو، بہت سارے مذاہب کو ایجاد کیا۔ دنیا میں بہت سارے مذہبیں ہیں، مذاہب ہیں، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، اور ہندو مت ہے، اور مسلم مذہب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو جس مذہب کے اندر پیدا کیا وہ ہے دین اسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو مجھ کو اور آپ کو کسی اور مذہب کے اندر پیدا کرتے۔ تو یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے اور فضل ہے اور کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو مذہب اسلام کے اندر پیدا کیا۔ ہم بھی مسلمان، ہمارے ماں باپ بھی مسلمان، ہمارے باپ دادا بھی مسلمان۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے بعد سب سے بہترین مذہب اگر ہے تو وہ دین اسلام۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو پیدا کر کے دین اسلام میں پیدا کر کے اللہ نے مجھ کو اور آپ کو اپنے خزانے لوٹنے کے بہت سارے مواقع دیے. سال بھر کے اندر، سال کے 12 مہینوں کے اندر بہت سارے موقع ایسے آتے ہیں جس میں ہم اللہ کے خزانوں کو لوٹتے ہیں. جیسے عید الفطر کا موقع ہوتا ہے، عید الاضحیٰ کا موقع ہوتا ہے، شب معراج کا موقع ہوتا ہے، شب قدر کا موقع ہوتا ہے، اور روزانہ رات کے آخری حصہ جو ہوتا ہے تہجد کا، وہ بھی ہمارے لیے اللہ کی نعمتوں کو لوٹنے کا موقع ہوتا ہے. ان نعمتوں میں سے، ان موقعوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مجھ کو اور آپ کو جو موقع دیا ہے وہ آج شب برات کا موقع ہے. میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو گزشتہ سال گزشتہ ایام میں، گزشتہ مہینوں میں، گزشتہ دنوں میں ہمارے ساتھ تھے، وہ آج ہم سے رخصت ہو گئے، وہ آج دنیا چھوڑ کر چل بسے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور کرم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان، میں نے تیرے اوپر اتنے انعامات کیا، اتنے احسانات کی بارش کی، اتنے احسانات کی بارش کی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننے کے واسطے بیٹھ جائے تو تم میری نعمتوں کو گن نہیں سکتا. بہت ساری نعمتیں اللہ نے مجھ پر اور آپ پر کی. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت شب برات ہے. میرے دوستوں عزیزوں، شب برات کے موقع پہ بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں، اور ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ آج شب برات ہے. یہ اردو میں کہتے ہیں شب برات. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ شب برات. اور عربی میں لیلۃ النصف من شعبان کی 15ویں رات. تو اردو میں کہتے ہیں شب برات، یعنی چھٹکارے کی رات، آزادی کی رات، مغفرت کی رات، معافی کی رات. میرے دوستو، بہت سارے لوگوں کا اشکال ہے اور بہت سارے لوگوں کا اعتراض ہے. میں اس کو بھی دور کر دوں کہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ شب برات نہیں منانا چاہیے، شب برات نہیں منانا چاہیے. تو میں سب سے کہتا ہوں کہ سیاہ ستہ کی کتابوں کے اندر میں، سیاہ ستہ کی کتابوں میں ایک کتاب ہے سنن ابن ماجہ. اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دوسرے صحابہ اکرام سے تقریباً 7 یا 8 حدیثیں شب برات کے متعلق منقول ہیں. سنن ابن ماجہ کے اندر اور بیہقی کے اندر اور دوسری کتابوں کے اندر شب برات کے تعلق سے احادیث موجود ہے. ہاں، یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے کہ یہ احادیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. یہ بات آپ کی جگہ درست ہے، بالکل صحیح بات ہے. لیکن محدثین کا یہ طے شدہ اصول ہے کہ اگر اعمال کے اندر، فضائل کے اندر اگر احادیث ضعیف احادیث ایک سے کئی اگر آ جاتی ہے تو وہ بھی عمل کے قابل بن جاتی ہے. تو اسی واسطے محدثین اکرام نے اور فقہاء نے اور بزرگان دین نے اور بہت بڑے اللہ والوں نے شب برات کا اہتمام کیا ہے. اسی واسطے آج بھی ہم شب برات کا اہتمام کرتے ہیں. میرے دوستوں، شب برات یہ بہت قیمتی رات ہے. اس رات کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث بہت مشہور ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. سنن ابن ماجہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہیں: اذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اس وقت تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ
اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور اس سے معافی کو طلب کرو اور اس سے معافی کو مانگو، اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو اور ندامت کے آنسو بہاؤ۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی ہر گنہگار کو معاف فرماتے ہیں، ہر گنہگار کو اس رات میں اللہ رب العزت معاف فرماتے ہیں، چاہے وہ چوری کرنے والا ہو اور فحش غلط فلمیں دیکھنے والا ہو، ناچنے والا ہو، گانے دیکھنے اور سننے والا ہو اور جھوٹ بولنے والا ہو، جتنے گناہ ہیں ان تمام گناہوں کے اندر ملوث رہنے والے کو اللہ رب العزت آج کی رات میں معاف کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کے اندر جب سورج ڈوبتا ہے، سورج کے ڈوبنے سے لے کر فجر کا وقت آنے تک اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں الا من مستغفر، کہ اے میرے بندو، ہے کوئی مجھ سے معافی کا طلبگار، ہے مجھ سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی گناہوں کا اقرار کر کے توبہ کرنے والا، ہے کوئی معافی چاہنے والا، ہے کوئی مجھ سے میرے سامنے رونے والا، ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا، الا من مستغفر، کہ اے میرے بندو آج میں تم کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، آج میں تم کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ ذات کہہ رہی ہے جو سارے جہانوں کو پیدا کرنے والی ہے۔ کس کی طرف سے اعلان ہو رہا؟ یہ اس ذات کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے جس نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، چاند کو بنایا، سورج کو بنایا، ستاروں کو بنایا، سارے انسانوں کو بنایا، پہاڑوں کو بنایا۔ وہ ذات اعلان کر رہی ہے الا من مستغفر، کہ ہے کوئی بندہ مجھ سے مغفرت کا طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا۔ تو یہ آج کی رات 15 شعبان کی رات اللہ سے معافی کی مانگنے کی رات ہے، اللہ سے گناہوں کے توبہ کر کے اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہا کر معافی چاہنے کی رات ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بے شمار انعامات سے نوازتے ہیں، بے شمار انعامات سے نوازتے ہیں۔ کیسے کیسے انعام؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یا قوم استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میری قوم، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، تم اللہ سے مغفرت کو طلب کرو، تم اللہ سے بخشش کو مانگو، معافی کو مانگو۔ انہو کان غفارا، ایسا اللہ ہے، ایسا پروردگار ہے جو تمہارے ہر گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، تمہارے ہر گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑا گناہ ہو۔ جو کوئی تم سے گناہ سرزد ہوا ہے تو تم نادم مت ہو، تم افسوس مت کرو، تم اللہ کے دربار میں پہنچ جاؤ، اللہ تم کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہو کان غفارا، اللہ بخشنے اور معاف کرنے کے لیے، رحم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ پھر انعامات کی بارش بھی کرنے والے ہیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کرتا ہے کہ اے اللہ، مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا، مجھ سے گانے سننے کا گناہ ہو گیا، مجھ سے جھوٹ بولنے کا گناہ ہو گیا، مجھ سے دھوکہ دہی کا گناہ ہو گیا، مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا، فلاں گناہ ہو گیا۔ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور ندامت کے آنسو بہاتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جب اللہ سے معافی مانگتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے آج ہی ماں کی پیٹ سے دنیا کے اندر آیا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ توبہ کرنے والا، اللہ سے معافی مانگنے والا، اللہ کے سامنے رو رو کر آنسو بہانے والا، گویا کہ وہ ایسا انسان ہے گویا کہ وہ دنیا کے اندر ابھی پیدا ہوا ہے، اس کے اوپر نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ سے مانگنے کی رات ہے، آج مانگیے۔ آج سڑکوں پہ گزارنے کی رات نہیں ہے، آج چوراہوں پر بیٹھ کر رات گزارنے کی رات نہیں ہے۔ ہوٹلوں میں ہماری راتیں گزر جا رہی ہیں اور قلبوں کے اندر ہماری
ہماری راتیں گزر جا رہی ہیں، سیریلیں دیکھتے ہوئے ہماری راتیں گزر جا رہی ہیں، گانے سنتے ہوئے ہماری راتیں گزر جا رہی ہیں، اور ریزنگ لگاتے ہوئے ہماری راتیں گزر رہی ہیں۔ اتنی قیمتی راتیں ہیں یہ جس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ ارے ان قیمتی راتوں کی اہمیت ان سے پوچھو جو نبی کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کرنے والے تھے، یعنی حضرات صحابہ کرام سے۔ یہ بہت قیمتی راتیں ہیں۔ یہ راتیں اگر آپ سے چھوٹ گئی یا آپ سے مس ہو گئی تو پھر زندگی میں پھر دوبارہ نہیں ملے۔ ہمارا نوجوان طبقہ آج چوراستوں پر، ہوٹلوں میں، پان کے ڈبوں پر، کلبوں میں، بڑے بڑے ریسٹورنٹوں میں آج ہمارا نوجوان طبقہ اور عمر رسیدہ لوگ بھی آج وہاں موجود ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے، یہ خون کے آنسو رہنے کا مقام ہے کہ آج مسلمان قوم کس طرف چل رہی ہے، کس نہج پر دوڑ رہی ہے، کس طرف ہم جا رہے ہیں۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، آج مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم، آج مسلمان کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو گیا۔ ہم شکایتیں اللہ سے کر رہے ہیں، ہماری شکایتیں، ہماری زبان اللہ کے سامنے کہ اتنا ظلم ہمارے اوپر ہو رہا ہے۔ لیکن میرے دوستو، ہم اپنے نام اعمال میں، ہم اپنے گریبان میں کیوں نہیں جھانکتے؟ جب اللہ کہتا ہے کہ جب خود اللہ آسمان پہ، آخری آسمان پہ آتا ہے، الی السماء الدنیا، اللہ کے نبی نے فرمایا شب برات کے اندر اللہ رب العزت آخری آسمان پر آ کر خود کہتا ہے الا من مستغفر، ہے کوئی گناہوں کا معافی، گناہوں کو بخشنے، گناہوں کی معافی، گناہوں پہ توبہ کرنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں کا اقرار کرنے والا، ہے کوئی معافی کا چاہنے والا؟ نہیں، ہم یہ اپنے اعمال سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آج ہماری رات، یہ قیمتی رات آج ہم ہوٹلوں میں گزاریں گے، آج ہم سڑکوں میں گزاریں گے، آج ہم چبوتروں میں گزاریں گے، آج ہم سو کر یہ رات گزار دیں گے۔ اے اللہ، ہم کو ایسی رات کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو میرے دوستو، پھر اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ اللہ کی رحمت جوش میں کیسے آئے گی جب ہم اللہ کے در کو پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جب ہم اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اب جب اللہ کے سامنے رونے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر اللہ کی رحمت آئے گی کیسے؟ آج ہمارے نوجوانوں کا بھی یہی حال ہے، آج ہمارے بوڑھوں کا بھی یہی حال ہے، اور ہماری عورتوں کا بھی یہی حال ہے۔ جب بیچارہ کام پہ چلے جاتا ہے تو عورتیں گھروں کے اندر، ریموٹ ہاتھ میں رہتا ہے اور بستر سر کے نیچے تکیہ ہوتا ہے اور جسم کے نیچے گدا ہوتا ہے اور لیٹ کر بس سیریلوں پہ سیریلوں گھروں کے اندر چل رہے ہیں۔ یہ عورتوں کا حال ہے۔ اور نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں موبائل فون لے کر ایک سے ایک اسکرین شاٹ دیکھ رہے، ایک سے ایک شاٹا دیکھ رہے، ایک سے ایک فلمہ دیکھ رہے، ایک سے ایک گانے سن رہے۔ یہ ہمارا نوجوان طبقہ ہے، یہ ہمارے فیوچر کے انجینئر ہے، یہ ہمارے فیوچر کے ڈاکٹر ہے، جو چبوتروں پر بیٹھ کر، جو نگروں پر بیٹھ کر، جو ہوٹلوں میں بیٹھ کر فونوں کے اندر مصروف ہے، اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ یہ ہمارے فیوچر کے انجینئر بننے والے ہیں، یہ ہمارے فیوچر کے جیسے ڈاکٹر بننے والے ہیں۔ تو ایسی قوم کا پرسان حال کون ہوگا؟ سوچو میرے بھائی، کس طرح آج مسلمان طبقہ جا رہا ہے۔ ارے ہم جس بستی میں رہتے ہیں یہ 100% مسلمان بستی ہے، لیکن اللہ کے گھر کو آباد کرنے والا کوئی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات میں ارشاد فرماتے ہیں الا من مستغفر، ہے کوئی مجھ سے معافی کا طلبگار، معافی مانگنے والا۔ یہ اعلان اس وقت تک ہوتا ہے جب تک کہ صبح صادق نہ ہو جائے، جب تک کہ صبح صادق نہ ہو جائے، فجر کا وقت نہ ہو جائے، اس وقت تک اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا رہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ میرے سامنے توبہ کرنے والا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ توبہ کرو، اس وقت کے آنے سے پہلے توبہ کر لو کہ جب تم توبہ کرنا بھی چاہیں گے تو تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وہ کون سا وقت ہے؟ بتائیے کون سا وقت ہے؟ وہ ہے موت کا وقت، وہ ہے موت کا وقت۔ جب موت کا وقت آئے گا، موت کا فرشتہ نظر آ جائے
موت کب آنے والی ہے؟ کیوں؟ سب سے بڑا سپر پاور اگر دنیا میں وہ گزرا ہے، وہ اگر کوئی ہستی گزری ہے تو وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، کہ جس کے ہاتھ کے اشارے سے ہزاروں کلومیٹر دور رہنے والے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ صرف زمین کے اوپر رہ کر خالی ایک ہاتھ کی ایک انگلی سے اگر اشارہ کر دیا تو چاند اپنے 2 حصوں میں بڑھ گیا۔ یہ ہمارے نبی کی ایک انگلی کی طاقت کا اثر ہے۔ ہمارے نبی کے لعاب اور تھوک کے اندر یہ اثر تھا۔ ایک صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم ایک جگہ گئے تھے، وہاں پر ہم کو بھوک اور پیاس لگی، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، اور پیٹ کی پیاس بجھانے کے لیے پانی نہیں تھا، بھوک مٹانے کے لیے کھانا نہیں تھا۔ صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کوئی نعمت نہیں ہے، کوئی کھانا اور سالن نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن نکال کر، تھوک نکال کر اس کھانے کے اندر ڈالا، اور اس کے بعد اس کھانے کے اندر اتنی برکت ہوئی کہ صحابہ کی پوری جماعت پیٹ بھر کر اس کھانے کو کھایا۔ یہ ہمارے نبی کی خالی تھوک کی برکت تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑا سپر پاور دنیا میں کوئی نہ گزرا، کہ زمین پر بیٹھ کر آسمان کے فیصلے کرتے تھے، زمین پر بیٹھ کر جنت اور دوزخ کے احوال بتاتے تھے۔ جس ذات کے اوپر ہزاروں کلومیٹر اوپر سے قرآن مجید جس ہستی کے اوپر نازل ہوا، وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اتنی سپر پاور ہستی ہونے کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ، جب میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو پھر مجھے دوسری طرف سلام پھیرنے کا بھی مجھے گمان نہیں، مجھے یقین نہیں ہے کہ میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو پھر دوسری طرف مجھے سلام پھیرنے کا موقع ملے گا، یعنی اسی درمیان میں میری موت آ جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے بھی یقین نہیں ہے کہ میری موت کب آئے گی۔ تو میرے دوستوں، میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ کیا ہم بتا سکتے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب موت کا وقت آتا ہے کسی کا تو ایک لمحے کے لیے موت نہ آگے ٹل سکتی ہے نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا موت کا فرشتہ آنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں، توبہ کر لو، معافی چاہو، اللہ کے سامنے گر گڑالو۔ نوجوانوں، یہ جو جوانی آپ کو دی گئی ہے یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس نوجوانی کی قدر کر لو۔ ضعیفوں، کمزوروں، آپ اپنی اس ضعیفی کو بہانہ بنا کر اللہ کے سامنے رونے سے اپنے آپ کو بچا کے مت رکھو۔ جن کے اوپر بڑھاپا سوار ہو گیا ہے، جو بڑھاپے کی دہلیز میں قدم رکھ چکے ہیں، وہ تو اللہ کے اور زیادہ محبوب بندے بن چکے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب عذاب دینے کا فیصلہ کرتے ہیں کسی بندے کو اور اس کے سر اور داڑھی کے اندر سفید بال کو دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ مجھے اس کو عذاب اور تکلیف دینے سے مجھے شرم آتی ہے۔ تو اللہ جب ہم کو عذاب اور تکلیف دینے سے شرماتا ہے تو ہم کیوں نہ شرمائیں گناہ کرنے سے؟ کیوں ہم نہ شرمائیں اللہ کی نافرمانی کرنے سے؟ کیوں ہم کوشش نہ کریں اللہ کے سامنے اپنے آنکھوں سے آنسو بہانے کی؟ کیوں ہم توبہ کرنے میں دیر کرتے ہیں؟ کیوں ہم معافی چاہنے میں دیر کرتے ہیں؟ تو میرے دوستوں، نوجوانوں، عورتیں اور میری ماں اور بہنیں اور بزرگ حضرات، سب سے گزارش ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں اور معافی مانگیں۔ آج کی رات بہت قیمتی رات ہے، اللہ کے سامنے رونے کی رات ہے، اور کتنے ہی گناہ آپ سے سرزد ہوئے ہیں، کتنی نافرمانیاں آپ نے اللہ کی کر لی ہیں، تو آپ کو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ قرآن
بندوں. صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اے میرے بندوں نہیں کہا, اللہ نے فرمایا, بڑے پیار سے فرمایا, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا, اے میرے پیارے بندوں. اللہ خود فرماتا ہے کہ پیارے بندوں, اے میرے بندوں. خود اللہ فرماتا ہے, اللہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, بے انتہا ایک مسلمان کو چاہتے ہیں. لیکن جو حالات آتے ہیں, جو مصیبتیں آتی ہیں, جو تکلیفیں آتی ہیں, یہ اللہ کی طرف سے مسلمان کے لیے آزمائش ہے. قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. خود قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تم کو آزماتے ہیں مال کے اندر کمی کر کر, تمہاری آل اولاد کے اندر کمی کر کر, تمہارے پھلوں کے اندر کمی کر کر, تمہارے باغات کے اندر کمی کر کر, تمہارے کھیتوں اور کھلیان کے اندر ہم تمہیں نقصان کر کے ہم تم کو آزمانا چاہتے ہیں کہ میری آزمائش میں میرا بندہ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا. تو یہ مصیبتیں, یہ تکلیفیں, یہ پریشانیاں, یہ دکھ, یہ درد, یہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں ہماری آزمائش کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. اے میرے پیارے بندوں, اے میرے وہ پیارے بندوں جنہوں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا, جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. کیسے ظلم؟ گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لا لیا, نافرمانی کا بوجھ اپنے اوپر لا لیا, خدا کے قہر کو اپنے اوپر مسلط کر لیا. راتیں ہماری گزر گئی نافرمانیوں میں, دن ہمارے گزر گئے خدا کی نافرمانیوں میں, خدا کی بغاوت میں ہماری زندگی گزر رہی ہے, اور خدا کے حکموں کو توڑتے ہوئے ہماری زندگی گزر رہی ہے. یہ ساری نافرمانیاں ہم کرتے جا رہے ہیں, اللہ کے ہر حکم کو ہم قدم قدم پہ توڑ کر زندگی گزار رہے ہیں. بس ہم اللہ کے نافرمانی میں 24 گھنٹے ہم اس کی 24 گھنٹے اللہ کی نافرمانی میں ہماری زندگی گزر رہی ہے. تو اس سے بڑے ظالم ہم اور کچھ اور نہیں ہو سکتے. تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سے ہی فرماتے ہیں کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے بندوں تم اللہ کی رحمت سے, تم میری رحمت سے مایوس مت ہو, تم میری رحمت سے مایوس مت ہو. جب کوئی آدمی, ہم کو جب کوئی ضرورت ہوتی ہے کسی چیز کی, اس کی مثال آپ حضرات کو سمجھنے کے لیے کہ ہم کوئی کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے, کوئی کام ہمارا اگر گورنمنٹ کا کرانا ہے تو ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ ایک بستی کے لیڈر کے پاس جاتے ہیں, پھر اس کے پاس سے ایک بڑے آفیسر تک پہنچتے ہیں. تو ہم کو یقین ہوتا ہے کہ ہمارا کام اب ہو جائے گا. لیکن یہ تو دنیا ہے, لیکن اللہ رب العزت ہمارے سے خود فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو, جب تم خود اپنے آپ پہ ظلم کر لیے, جب تم خود نافرمان ہو گئے, جب تم کو یقین ہے کہ تم گنہگار ہیں, تم ظالم ہیں, تم بہت بڑے پاپی ہیں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, تو تم میری رحمت سے مایوس مت ہو, تم میری رحمت سے نا امید مت ہو. انہ لا یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو تمہارے گناہ زمین, تمہارے گناہوں سے زمین بھر جائے, تمہارے گناہوں سے آسمان بھر جائے, تمہارے گناہوں سے زمین اور آسمان کے درمیان کا حصہ پر ہو جائے, بھر جائے, پھر بھی تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. فإنه لا يغفر الذنوب جميعا, کیونکہ اللہ رب العزت ان سب کے گناہوں کو معاف کرنے والی ہے. اللہ رب العزت کی ذات ہی سب کے گناہوں کو معاف کرنے والی ہے. انہ هو الغفور الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ هو الغفور الرحیم, بے شک اللہ ہی بڑے بخشنے والے اور رحم کرنے والے. تو میرے دوستو, آج ہم اللہ کے سامنے روئیں, گڑ گڑائیں, گناہوں سے اللہ کے سامنے معافی مانگے, کیونکہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں, ہم قدم قدم پہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں. تو قرآن میں تو حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب 15 شعبان کا جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس وقت اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں الا من مستغفر
کہ ہے کوئی گناہوں کو کی معافی طلب کرنے والا؟ دوسرا اللہ رب العزت فرماتے ہیں، دوسرا اعلان کرتے ہیں، اللہ من مسترزق، ہے کوئی رزق کا طلبگار، ہے کوئی روزی روٹی کو چاہنے والا، ہے کوئی روزی روٹی کو مانگنے والا؟ آج مسلمان ہم اور آپ، آج ہماری روزی روٹی کے اندر نہ خیر ہے نہ برکت ہے، کچھ نہیں، نہ ہم اتنا کماتے گھر کے پورے افراد کمانے میں لگے ہوئے، لیکن پھر بھی ہمارے مال کے اندر کوئی برکت نہیں۔ تو اللہ رب العزت قرآن خود فرماتے ہیں، الا من مسترزق، ہے کوئی رزق کا طلبگار، ہے کوئی روزی روٹی کو چاہنے والا، طلب کرنے والا؟ یہ اللہ رب العزت خود کہہ رہا ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنی روزی کا سوال کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، واللہ یقبض ویبسط ویرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ روزی کا دینا میرے قبضے میں ہے، روزی کا تنگ کرنا میرے ہاتھ میں ہے، رزق کا بڑھانا میرے ہاتھ میں ہے، اور روزی کا گھٹانا میرے ہاتھ میں ہے، مال میں برکت دینا وہ میرے ہاتھ میں ہے، جان میں برکت دینا وہ میرے ہاتھ میں ہے، مال کی حفاظت کرنا وہ میری ذمہ داری ہے، جان کی حفاظت کرنا وہ میری ذمہ داری ہے، رزق کا دینا وہ میری ذمہ داری ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے حساب رزق اگر دینے والی ذات کوئی ہے تو اللہ کی ذات ہے، بے حساب رزق دینے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو ہم کو اللہ سے مانگنا ہے، آج کی رات میں اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، آج اپنی کمائی کے بارے میں، اپنی اچھی جاب کے لیے اور اچھی روزی روٹی کے لیے اور مال کے اندر برکت کے لیے اللہ سے مانگیے۔ آج ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، جاب کا مسئلہ ہو، روزی روٹی کا کوئی مسئلہ ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ چلو بھائی، دنیا داروں کے پاس جس کو نہ طہارت کا علم ہے، نہ وضو کے مسائل معلوم ہے، نہ غسل کے فرائض معلوم ہے، جس کو دین اور اسلام کا کوئی الف اور نہیں آتا، جس کو کسی کوئی تعلق نہیں ہے دین اسلام سے، ہم اس کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرا روزی روٹی کا مسئلہ حل کیجیے، کوئی ایسا راستہ بتائیے جس کی وجہ سے میں اچھے جاب پہ لگ جاؤں اور میری روزی روٹی کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے۔ آپ دیکھیے کہ کتنے خواتین آج غیروں کے پاس لائن لگا کر کھڑی ہوئی ہے، کیوں؟ یہ مسائل حل کرنے کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سب سے بہترین عامل کون ہے جو ہمارا مسئلہ چٹکیوں میں حل کر دے، جو ہمارا مسئلہ ہم جاتے ہی اس کے بعد ہمارے جاب کا مسئلہ حل ہو جائے، ہماری نوکری کا مسئلہ حل ہو جائے، ہمارے مال کا مسئلہ حل ہو جائے، ہماری جائیداد کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اس کے لیے ہم ڈھونڈتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ سارے مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے، سارے مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے سامنے ہم گڑ گڑائیں گے، اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ بے حساب ہم کو دینے والے ہیں۔ میرے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا دینے والے ہیں تو ہم پھر کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم کو کسی اور طرف کو چھونے کی یا کسی اور طرف ہم اپنے رب کو کرنے کی، کسی اور طرف ہم جانے کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں۔ ہم کو مانگنے کی ضرورت ہے اللہ سے، اللہ کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے، اللہ سے لینے کی ضرورت ہے، اللہ کو منانے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، آج ہم گناہوں کے اندر بے انتہا مبتلا ہیں۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب ہم گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزی روٹی کو روک دیتے ہیں، روزی روٹی کو روک دیتے ہیں۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو اللہ رب العزت روزی روٹی کے راستے ہمارے لیے آسانی سے کھول دیتے ہیں۔ تو اس کی کوشش کرنا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بہترین رات میں کہ جب مغفرت کا عام اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ ہر ایک کو معاف کرنے والے ہیں اور ہر ایک کو روزی روٹی دینے والے ہیں، تو اتنی قیمتی رات میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ لوگ اور کچھ بندے ایسے ہیں اللہ کے جن کو اللہ رب العزت اس رات کے اندر ان کی مغفرت نہیں فرماتا۔
بھائی اتنی قیمتی رات ہونے کے باوجود اللہ عام اعلان کر رہا ہے مغفرت کا، اللہ عام اعلان کر رہا ہے بخشش کا، مغفرت کا اور گناہوں کو معاف کرنے کا اور رزق کے روزی روٹی کے دینے کا۔ اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ چند میرے بندے ایسے ہیں کہ جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے اس وقت تک میں ان کو معاف کرنے والا نہیں۔ تو رواہ البیہقی کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ مشہور حدیث ہے کہ اور دوسری حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 14 قسم کے لوگوں کو گنایا ہے۔ 14 قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس عام معافی کی رات کے اندر بھی معاف نہیں کرتے۔ ہم توبہ کریں، ہم اللہ کے سامنے دل کے اندر اقرار کر لیں، توبہ کر لیں کہ اے اللہ میں اب تک گناہ کرتا رہا، میں اب تک تیری نافرمانی کرتا رہا، مجھے معاف کر دے۔ سب سے پہلے جس کو اللہ رب العزت معاف نہیں کریں گے وہ ہے سب سے پہلے مشرک، جو اللہ کی ذات اور صفات کے اندر جو انسان شریک کرتا ہے، کسی اور کو معبود سمجھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں کرتے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرتے، شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ الاشراک باللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ آج ہماری باتیں، آج ہمارے پیشانیاں یہ کہاں جھک رہی ہیں؟ جس پیشانی کو اللہ نے بنایا تھا اللہ کے در کے اندر جھکنے کے لیے، یہ آج ہماری پیشانیاں کسی اور کے در کے اوپر جھک رہی ہیں۔ جو آج اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا مرشد ہوں، میں بہت بڑے بڑے کامہ بنانے والا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، تو آج مسلمان قوم کا، آج ہمارا اکثر طبقہ اپنی ماتھیں اور اپنی پیشانیاں ان کے گھروں پر، ان کی چوکٹوں پر، ان کے دروازوں پہ آج ہماری قوم سروں کو جھکا رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، اگر میں اس سجدہ کرنے کا حکم دیتا، اگر میں سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا، کسی اور کے سامنے سر جھکانے کا، کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانے کا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے کا کوئی حق نہیں۔ لیکن آج ہم شرک کے اندر مبتلا ہیں، کھلا شرک کے اندر نہیں تو اللہ کی ذات کے اندر شرک نہیں کر رہے تو نہیں کر رہے، لیکن اللہ کی صفات کے اندر تو ہم شرک کریں۔ اولاد کو دینے والی ذات اللہ کی ہے، مال کے اندر برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے، بیماری کی دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور بیماری کو صحت کے اندر بدلنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن ہمارا یقین یہ ہے کہ اولاد کو دینے والا فلاں ہے، اور مال کے اندر برکت دینے والی ذات فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں کام کر دیے تو مال کے اندر برکت ہو جائے گی، مال کی حفاظت ہو جائے گی، فلاں کے پاس چلے جاؤ تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو آج ہماری مسلم قوم اس چیز کے اندر مبتلا ہے، تو اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے اندر بھی، آج ایسی مبارک رات کے اندر جس کے اندر اللہ کے نبی اللہ نے فرمایا کہ رحمت من عندک، کہ آج ہر چیز کا فیصلہ ہوگا، آج اس رات کے اندر ہر معاملے کا فیصلہ ہوگا، اور اللہ عام معاف کرنے کے لیے بندوں کو تیار ہے، لیکن شرک کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کریں گے جب تک کہ توبہ نہ کر لیں۔ تو توبہ کر لیں، دل کے اندر توبہ کر لیں، اللہ دل کی توبہ کو اللہ قبول کرنے والے ہیں۔ صرف ہم کیا کرتے ہیں، توبہ بولے تو دو کانا پکڑ کے دو کلوں کے اوپر مار لیتے، دو کلوں کے اوپر دو کان پکڑتے اور دو کلوں کے اوپر دونوں ہاتھ مار کے ہم سمجھتے ہیں کہ اب معافی ہوگی، توبہ ہو گیا، اس کو ہم توبہ سمجھتے ہیں۔ توبہ یہ نہیں ہے، توبہ کہتے ہیں دل سے اقرار کرنا، دل سے نادم ہونا اور اللہ سے عہد کرنا کہ اے اللہ میں نے اب تک جو گناہ کیا میں اس سے سچے پکے دل سے، سچے ارادے سے میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا اقرار کرتا ہوں، یہ ہے توبہ، اور آئندہ اس گناہ کو چھوڑ دینا بھی، یہ ہے توبہ۔
توبہ کریں، شرک سے توبہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بعض نصیحت کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میدان کے اندر ساری قوم کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو جمع کیا، کیوں؟ اس واسطے کہ ان کے علاقے کے اندر بارش نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم کو میدان کے اندر لے کر آئے، اور لانے کے بعد بعض نصیحت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی، اے موسیٰ تیری قوم کے اندر ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ اتنا گنہگار ہے کہ اس کی وجہ سے میں نے بارش کو روک دیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اے میری قوم، تم میں ایک ایسا بندہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے بارش کو روک دیا ہے، اگر کوئی ہے تو فوری یہاں سے اس مجمع سے اٹھ کر چلا جائے، یہ اعلان کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان کیا تو جو بندہ گناہوں کے اندر مبتلا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے بارش کو روکا تھا، اس بندے نے اپنے دل کے اندر ہی توبہ کی، اور فوراً اللہ رب العزت نے تھوڑی دیر کے اندر بارش کو نازل کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ سے کہ اے اللہ، آپ نے تو کہا کہ میری قوم میں ایک ایسا بندہ ہے جس کی وجہ سے تو نے بارش کو روکا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میری قوم کے اندر سے، اس مجمع کے اندر سے ایک بندہ بھی یہاں سے اٹھ کر نہیں گیا، اور آپ نے جو بارش کو نازل کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، وہ بندہ مجھ سے توبہ کیا اور اپنے گناہوں کا اقرار کیا، شرمندہ ہوا اپنے گناہوں پہ، تو مجھے اس کی ادا پسند آئی اور میں نے بارش کو نازل کر دیا۔ تو اللہ رب العزت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں، میں بھی اس بندے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، میں اس بندے کو تجھ سے ملا کر اس بندے کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، اور اس بندے نے مجھ سے ایسی توبہ کی، ایسی ندامت کی، ایسی توبہ کی کہ اگر میں نے اس توبہ کو سارے لوگوں پہ اگر تقسیم کر دیا تو میں سب کی مغفرت ہو جائے۔ تو ایسے بھی لوگ توبہ کرنے والے تھے دنیا میں، تو ہم کو بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وہ آدمی جو توبہ، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت گناہ معاف نہیں کرتے، اس میں سے دوسرا آدمی وہ ہے جو دل کے اندر کینہ اور کپٹ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، عداوت اور حسد رکھنے والا۔ آج مسلمانوں کے اندر عام ہو گیا ہے یہ مرض اور یہ بیماری، آج مسلمانوں کے اندر عام ہو گئی ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کے جلنا، ایک دوسرے سے حسد کرنا، ایک دوسرے سے ٹکرانا اور ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا، یہ آج مسلمانوں کے اندر عام بیماری ہو گئی۔ دل کے اندر سامنے والے کو دیکھ کر جلتے، حسد کرتے، یہ ایسی کیفیت رکھنے والے کو بھی اللہ معاف نہیں کرتے۔ ایک آدمی ہے جو محنت کر رہا اور محنت کر کے عالیشان بلڈنگ بنا رہا، تو اب ہم کیا سوچتے ہیں کہ ارے اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ کل تک تو جو جھوپڑی میں رہتا تھا اور آج جو اتنے بڑے عالیشان بنگلے میں ہے، کہیں نہ کہیں سے اس کو خزانہ ملا، کہیں نہ کہیں سے اس کو یہ لوٹ کے لایا اور کسی نہ کسی کا حق مار کے لایا، یا تو وراثت میں، یا تو زمین اور جائیداد میں، یا تو بہنوں کا حق مارا یا بھائیوں کا حق مارا، یا کسی نہ کسی کا حق مار کے آج اتنی بڑی بلڈنگ کھڑا کرا۔ مختلف بہانے، مختلف ہیلے اور مختلف باتیں ہم اپنی زبانوں سے عرض کرتے ہیں۔ تو یہ جلن اور یہ کڑک، یہ حسد، یہ دشمنی، یہ اللہ کی رحمت سے آج ہم کو محروم رکھتی ہے۔ تو اس سے بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم توبہ نہیں کریں گے، اپنے دل کے اندر سے یہ بیماری کو نہیں نکالیں گے، تو میرے دوستو آج ایسے موقع پر بھی اللہ رب العزت ہم کو معاف نہیں کریں گے۔ تیسرا ہے وہ آدمی جو رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہے۔ آج ہماری رشتہ داریوں کا ہم جائزہ لے لیں، کتنے لوگ ہیں جو ان رشتہ داریوں کو، اپنی رشتہ داریوں کو باقی رکھے ہوئے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر ہم آج اپنے رشتہ داریوں کو توڑ رہے ہیں۔ تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اپنے رشتہ داریوں کو باقی رکھنا، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے رہنا، ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہنا، ایک دوسرے سے سلام کلام رکھنا، ایک دوسرے سے مصافحہ رکھنا، ایک دوسرے کے پاس ملاقات کر، ایک دوسرے کے گھر کو آتے جاتے رہنا، یہ
ساری چیزیں ہم باقی رکھنا، رشتہ داریوں کو باقی رکھنا. رشتہ داری کو توڑنا ایسا ہے جیسا کہ ایک دل کو توڑنا ہے، اللہ کے عرش کو ہلانا ہے. تو میرے دوستوں رشتہ داریوں کو باقی رکھیے. یہ رشتہ داری ہماری بہت اہم ہے، ان رشتہ داریوں کو باقی رکھیے. اور بہت ساری چیزیں عرض کرنی تھی. تقریباً 14 قسم کے لوگ ہیں جن کے اللہ رب العزت آج کی رات میں مغفرت نہیں کرتے. اس میں سے ایک ہے زانی، زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں. ان کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات میں بخشش نہیں کرتے. تو آج دیکھ لیں کہ بہت سارے جب ہم رات کے اندر جب سفر کرتے ہیں تو دیکھیے آپ روڈ کے اوپر کیا عالم ہوتا ہے کہ لوگ کیسے کیسے لوگ زنا کرنے کے لیے اور عیاشی کرنے کے لیے کیسی کیسی جگہوں کا انتخاب کر رہے ہیں. ایک بڑے بڑے ہوٹلوں کا انتخاب کر رہے ہیں. اور آپ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج معاشرہ بہت خراب ہو چکا ہے، زنا عام ہو چکا ہے. تو جو آدمی زنا کرتا ہے، جو عورت زنا کرتی ہے، اللہ رب العزت جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے اللہ رب العزت آج کے رات میں اس کو بھی معاف نہیں کرتے. تو میرے دوستوں زنا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت دونوں کو 200 کوڑے کو لگانے کی ضرورت ہے، ان کو مارنے کی ضرورت ہے. اگر اسلامی ملک ہوتا، اسلامی عدالتیں ہوتی تو آج زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتوں کے اوپر 200 کوڑے لگائے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی بیماریوں سے، ان مرضوں سے اور ان گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے دوستوں یہ زنا جو آج عام ہو گیا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ آج ہم ہیں. گناہ، یہ زنا، یہ بیماری جو عام ہوئی ہے، اس کی سب سے بڑے ذمہ دار ہم ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم وقت کے اوپر ہم شادی نہیں کرتے. ماں باپ جب بچی کی عمر ہو جاتی ہے 18 سال 20 سال تو ماں باپ بچی کی شادی کی فکر نہیں کرتے. بچہ جب 18 سال 20 سال 25 سال کا ہو جاتا ہے تو ماں باپ بچوں کی شادی کی فکر نہیں کرتے. ارے ماں باپ کیا سوچتے ہیں؟ ارے ہمارا بچہ پیروں پہ کھڑا ہی نہیں، ہمارا بچہ کماراج کیا، ہمارا بچہ لا کے دھیراج کیا. یہ ہماری سوچ ہے، یہ ماں باپ کی سوچ ہے، یہ آپ کی فکر بجا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے اور بچی کا نکاح ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ رزق اور روزی روٹی کے دروازے کھول. بہت سارے لوگ ایسے دنیا کے اندر ہیں کہ جو 1 روپے کا کام بھی نہیں کرتے تھے لیکن شادیوں کے بعد میں، نکاحوں کے بعد میں وہ کام پہ لگتے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شادی کریں مال کی بنیاد پر اور حسب نسب کی بنیاد پر، جنہوں نے شادی کر کے دی اور شادی کرنے کے بعد فقیر ہو گئے، غریب ہو گئے. کیوں؟ نیت صاف نہیں تھی، نیت مال کو دیکھ کر انہوں نے شادی کیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ شادی ہم اپنے بچوں کی وقت پہ کرنے کی فکر کریں. آج بچوں کی اور بچیوں کی عمریں تقریباً 25 سال ہو جا رہی، 30 سال ہو جا رہی، 35 سال ہو جا رہی. بعض ہم جب رشتے دیکھتے ہیں اور جو میرج بیورو کے جو چلاتے ہیں ان کے پاس آپ دیکھیے کہ بچوں کی عمریں 45 سال ہو گئی. بچوں کی عمر 45 سال ہو گئی اور بچیوں کی عمر 45 سال ہو گئی اور وہ ان کی ابھی تک نکاح نہیں ہوا. تو آپ بولیے اب زنا نہیں ہوگا اور گناہ عام نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح آپ کو آسان کرو اور زنا کو مشکل کرو. لیکن ہم نے اتنے رسوم اور رواج آج ہم نے عام کر دیا کہ جس کی وجہ سے آج نکاح مشکل ہو گیا اور زنا آسان ہو. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فکر کریں، اپنے معاشرے کو سدھارنے کی فکر کریں، نکاح وقت پر کرنے کی فکر کریں. ماں باپ سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اولاد کی نکاح کی فکر کریں اور اپنے اولاد کو نکاحوں کی طرف توجہ دیں. اور نوجوان طبقہ ہمارا وہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ بھائی مجھے جب اچھی جاب مل جائے گی تو اچھی چھوکری بھی مل جائے گی، اچھی جاب مل جائے گی تو اچھی چھوکری بھی مل جائے گی. اور ماشاءاللہ آج بچیوں کا بھی بڑا ٹرینڈ چل رہا، وہ بچیوں کی بھی یہ سوچ ہو گئی کہ میں اچھا پڑھوں گی تو مجھے اچھا لڑکا ملے گا، میں اچھی ڈگری حاصل کروں گی تو مجھے اچھا کمانے والا ملے گا. لیکن میرے دوستوں جب جو تنہائی ہوتی ہے، تنہائی مجمع کے اندر، تو ہم گناہوں سے دور ہوتے ہیں، گناہوں سے بچے ہوئے
بچنے کے لیے سب سے بہترین راستہ وقت کے اوپر نکاح کرنا اپنے اولاد کا. ماں باپ فکر کریں اس بات کی کہ اپنے اولاد کا نکاح وقت پر کریں. جب بچہ بالغ ہو جائے یا بچی بالغ ہو جائے تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ میرا بچہ ابھی تو 20,000 کما رہا, ابھی تو میرا بچہ 10,000 کما رہا, میرا بچہ جب 50,000 کمائے گا, 1,00,000 کمائے گا تو میں اپنے بچے کی شادی کروں گی. عورتوں کے اندر بھی یہ رواج ہے, ہماری عورتیں بھی یہ دیکھتی ہیں بچی کتنی پڑھی لکھی ہے. بچی 2-3 منٹ میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. اب ہماری عورتوں کا, ہماری ماں اور بہنوں کا یہ فکر ہے اور یہ سوچ ہے کہ جب بچی کا انتخاب کرنے جاتے تو کیا کرتے ہیں, اللہ رحم کرے ہماری عورتوں کے اوپر, ہماری ماں اور بہنوں کے اوپر. اور جب بچی کا سلیکشن کرنے جاتے نا تو اس کا سلیکشن نہیں کرتے, اس کا پورا اس کو نچڑ کر رکھ دیتے. کیا کیا کرتے ہیں اب آپ کو اب بولیں گے تو بولوں گا, اگر ہمیں تو آپ ہنسیں گے. پہلے بچی کو کیا کرتے ہیں, کھڑا کرتے, کھڑا کر کے اس کا ہیڈ دیکھتے, پھر اس کے بعد بچی کے ہونٹاں دیکھتے, بچی کے دانتاں دیکھتے کہ کتنے دانتاں ہیں, کتنے دانتاں چلے گئے, دانتاں چھوٹے ہیں بڑے ہیں یہ دیکھتے, دانتاں سیدھے ہیں ٹیڑھے ہیں وہ دیکھتے, اور بچی کی ناک لمبی ہے یا گڈی ہے وہ دیکھتے, بچی کی آنکھ چھوٹی ہے یا بڑی ہے وہ دیکھتے, بچی کی پیشانی بڑی ہے یا چھوٹی ہے وہ بھی دیکھتے. بچی کی پیشانی چھوٹی ہے یا بڑی ہے وہ بھی دیکھتے. اچھا وہ کیوں؟ اس واسطے کہ جس بچی کی پیشانی بڑی ہوتی اس کی قسمت بڑے ہوتے تھے. جس بچی کی پیشانی بڑی ہوتی اس کی قسمت بڑے ہوتے. ارے شادی کر رہے, کیا کر رہے, شادی نہیں کر رہی ہے, یہ بربادی کا انتظام کر رہے. ہم لوگ بربادی کا انتظام کر رہے. اچھا اور آخری ہے اور یہ بھی کرتے بعض لوگ, ذرا بچی کے ذرا ہاتھ بتاؤ نا, انگلیاں دیکھتے بچیوں کے, ذرا ہتھیلی بتاؤ نا, یہ ہتھیلی میں دیکھ کے یہ لکیراں دیکھتے, یہ لکیراں دیکھ کے بولتے ارے یہ لکیر سیدھی نہیں جا رہی, ذرا ٹیڑھی جا رہی ہے, یہ لکیر سیدھی نہیں جا رہی ٹیڑھی جا رہی. مطلب ٹیڑھی جا رہی تو یہ ہے کہ اس کی آگے کی زندگی بھی ٹیڑھی جائے گی. ارے کیا ہمارا ایمان ہے, کیا ہمارا اسلام ہے, کیا ہمارا یقین ہے. اچھا پھر کیا کرتے, اچھا ذرا اماں ذرا یہ سر کے اوپر دوپٹہ ہے نا, ذرا دوپٹہ اتارو کئی کو, اس واسطے کہ یہ بھی دیکھیں گے تمہاری چوٹی چھوٹی ہے یا بڑی ہے, گڈی ہے یا لمبی ہے تمہاری چوٹی, بالا زیادہ ہے یا کم ہے. اتنے اتنے ناٹک ہمارے عورتوں کے ہو گئے کہ اللہ رحم فرمائے ہمارے لوگوں کے اوپر, جس کی وجہ سے آج شادیاں مشکل ہو گئی اور زنا عام ہو گیا. یہ وجہ ہے, بس یہی وجہ ہے. آپ یہ سب چوچلے ہوتے ہیں, اس کو بڑے لوگ کیا بولتے ہیں, بڑے لوگ بولتے ہیں اس کو چوچلے بولتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں چھوڑ دو میرے بھائی. ہم لوگ نصیحت کر کے بھیجانا عورتوں کو کہ بچی دیکھنے جا رہے یا سونا پرکھنے جا رہے, بچی دیکھنے جا رہے تو یہ دیکھو کہ بچی ہمارے بچے کے ساتھ جمتی ہے یا نہیں جمتی ہے. ارے تم بچی کی پیشانی دیکھ کر کیا کرو گے, بچی کے دانتاں دیکھ کر کیا کرو گے. اچھا بچی کو جب بھوک لگے گی کھانا کھائیں گے تو کیا بچی کے دانتاں ٹیڑھے رہتے تو تم چبا کے اس کے منہ میں ڈال دے گا. اگر بچی کی پیشانی اگر گڈی ہے تو تم کیا کرتے, اس کی شادی کرنے کے بعد اس کی قسمت کے فیصلے آپ کر دے گا. اگر بچی کی پیشانی اگر لمبی ہے ان کے گھر کے لائے, پھر اس کے بعد اگر اس کی قسمت خراب ہے تو جب کیا کریں گے آپ, ارے میں بڑی پیشانی ہے ان کے کر کے لائی تھی لیکن قسمت ایسے ہو گئی. ارے تم انتخاب ہی غلط کرے. انتخاب کرنا ہے بچے کا ہو یا بچی کا, اگر انتخاب کر رہے, سلیکشن اگر کر رہے تو اس دینداری کو دیکھ کر بچے اور بچی کا سلیکشن کیجیے. آپ بچی کو, بچہ ہو یا بچی ہو, تعلیم ایجوکیشن شادی کے بعد بھی دے سکتے, بچے ہونے کے بعد بھی پڑھا سکتے. تو پڑھائی کو بنیاد مت بناؤ, ڈگریوں کو بنیاد مت بناؤ. بنیاد اگر بنا رہے ہو بچیوں اور بچوں کی تو بنیاد بناؤ, دینداری کو بنیاد بناؤ, اخلاق کو بنیاد بناؤ. اگر ڈگریوں کو بنیاد بناؤ گے, شادی کر کے لاؤ گے, وہ بہو تم سے کہے گی کہ میں تو MBA کر کے ہوں, میں تو ڈاکٹر ہوں, میں تو انجینئر ہوں, میں تو MBBS کر کے ہوں, میں تمہارے گھر کے یہ چپے دھونے نہیں آئی, یہ تمہارے گھر کے برتنہ دھونے نہیں آئی,
میں یہ خدمت کرنے نہیں آئے بلکہ تم میری خدمت کے لیے کوئی نوکرانی کا انتظام کرو. یہ ناٹکا شروع ہو جاؤ. اگر وہی آپ اچھی اگر چاہے وہ لڑکی MBBS کری ہوئی ہو یا MD کری ہوئی ہو یا ڈگری کری ہوئی ہو یا 10th پڑھی ہوئی ہو، اگر بااخلاق لڑکی کو لاؤ گے، دیندار لڑکی کو لاؤ گے، سمجھدار لڑکی کا انتخاب کرو گے تو وہ لڑکی آنے کے بعد آپ کو امی کہے گی، آپ کو ابو کہے گی اور آپ کے ساتھ بہترین معاملہ اور سلوک کرے گی اور اچھے اخلاق کے ساتھ آپ سے پیش آئے گی، بڑوں کا ادب کرے گی، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے گی. تو میرے دوستو زنا آج آسان ہو گیا ہے، نکاح مشکل ہو گیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم نکاح کو آسان کریں اور زنا کو مشکل کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اسی بابرکت رات میں ہم سب کی مغفرت فرمائیں، ہم سب کی بخشش کے فیصلے فرمائیں، ہم سب کی گناہوں کو معاف فرمائیں اور جو رحمتیں اور برکتیں اللہ رب العزت آج کی رات میں نازل کر رہے ہیں وہ تمام